सामीन पावर रेडियो FM 99 के स्टूडियो से एक खुसूसी प्रोग्राम लेकर शकील अहमद आपकी खिदमत में हाजिर। और सामीन, आज का हमारा जो प्रोग्राम है इसका जो मौजू होगा, जिन चीज़ों को हम ज़ेर बहस लाएंगे वो हैं कम उम्री की शादी। और इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने के लिए संघी तरक्याती डेवलपमेंट फाउंडेशन के प्रोजेक्ट जेंडर एम्पावरमेंट इंस्टीट्यूशन डेवलपमेंट या सिनफी बाख्तियारी व अदारा जाती तरक्की के ताउन से आप तक पहुँचाया जा रहा है। आपके लिए ये प्रोग्राम हम लेकर आए हैं और इस मौजू को ज़ेर बहस लाने के लिए आज हमारे साथ हमारे स्टूडियोज़ में मौजूद हैं उज़मा मुनव्वर साहिबा, जो कि एडवोकेट हैं हाई कोर्ट की, और उनके साथ मौजूद हैं डॉक्टर आनिसा जो गायनाकोलॉजिस्ट हैं, और फरमानुल्लाह हैं जो संघी के साथ भी उनकी वाबस्तगी है और समाजी कारकुन भी हैं। और संघी की नुमाइंदगी करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं शीरीन गुल, जो कि डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर हैं GEIDP। इस प्रोजेक्ट जिसके तहत ये सारा प्रोग्राम आप तक पहुँचेगा, इस प्रोजेक्ट को डिस्ट्रिक्ट में देख रही हैं, एबटाबाद डिस्ट्रिक्ट में। और आज का जो हमारा प्रोग्राम है उसका मौजू है कम उम्री की शादी। लेकिन इस मौजू को ज़ेर बहस लाने से पहले मैं शीरीन गुल साहिबा आपसे जानना चाहूँगा कि ये प्रोजेक्ट जो है इसका मकसद क्या है या इसका जो तारुफ है वो क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू जी शकील साहब। मैं जी आपको संघी का मुख्तसर तारुफ कराऊंगी। संघी ने 1989 से बाकायदा काम करना शुरू किया। जैसा कि आप जानते हैं कि संघी एक गैर मुनाफा बख्श गैर सरकारी मुफाद आमा की तंजीम है जो सूबा खैबर पख्तूनख्वा और दूसरे इलाकों में दही सतह पर अवामी शिरकत के ज़रिए तरक्याती कामों के अलावा पसमानदा और गरीब लोगों के हकूक़ के लिए काम कर रही है। संघी का मिशन महरूम पसमानदा आबादियों को मुतहर्रिक करके पॉलिसियों और इदारों में ऐसी तब्दीली लाना है जिससे ऐसा माहौल पैदा हो जिसमें मुकामी लोग मुकामी सतह पर वसाइल के मुनसफाना और पायदार इस्तेमाल के ज़रिए अपनी ज़िंदगियों में बेहतरी ला सकें। संघी की जदोजहद आवाम को बाख्तियार बनाने के लिए है, जिसके लिए हम उनकी मदद करते हैं ताकि वो अपनी ज़ाती और इज्तमाई मामलात ख़ुद अपने हाथ में लेकर अपनी ज़िंदगियों में तब्दीली ला सकें। इसी सिलसिले में संघी एक प्रोजेक्ट है जिसका नाम है सिनफी बाख्तियारी और इदारा जाती तरक्की का प्रोजेक्ट, जिसमें मैं डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर के तौर पर काम कर रही हूँ। और इस प्रोजेक्ट के 3 बड़े अहदाफ हैं। हदफ नंबर 1 लाइफ स्किल बेस्ड एजुकेशन, जिसको उर्दू में हम कहते हैं ज़िंदगी गुजारने की महारतें पर मबनी तालीम को आम करना। दूसरा अहम हमारा हदफ है बचपन की शादियों की रोकथाम। तीसरा हमारा जो हदफ है वो है HIV एड्स की रोकथाम। सिनफी बाख्तियारी और इदारा जाती तरक्की का इदारा खैबर पख्तूनख्वा के 3 बड़े अजला में काम कर रहा है, हरीपुर, एबटाबाद और मर्दान। और हमारे जो टारगेट ऑडियंस हैं वो हैं 3 केयर टेकर, जिसमें वालिदैन, बच्चे ये शामिल हो जाते हैं, माँ बाप। दूसरा हमारा जो अहम वो है गेट कीपर, जिसमें आपके जितने भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, ये सारे आ जाते हैं। और फोकस हमारा यूथ पे है। ये हमारे टारगेट ऑडियंस है। अच्छा, कम उम्री की शादी जिसको हम कहते हैं, आपके ख्याल में या जो इसके लिए कोई कवानीन मुरतब किए गए हैं, तो उसमें कम उम्री की जो शादी है ये किस उम्र की शादी जो है वो कम उम्री की शादी में आती है? कम उम्री की शादी जी कम उम्री की शादी अगर आप उसके मुताबिक बात करें तो मेरे ख्याल में कम उम्री की शादी जो है वो 18 साल से बिलो लड़के के लिए और लड़की के लिए 16 साल से कम एज की शादी को हम कम उम्री की शादी कहेंगे। फरमानुल्लाह साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगा और आपसे ये जानना चाहूँगा कि कम उम्री की शादी के हवाले से जो बात हो रही है, आप समाजी कारकुन भी हैं, ये बताएं कि हमारे समाज में, हमारे मुआशरे में ये चीज़ें जो पाई जाती हैं, इसकी बुनियादी वजह आप क्या समझते हैं? थैंक यू शकील साहब। और आपकी वसातत से मैं अपने तमाम सामईन को ये कहना चाहता हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान उन ममालिक में से एक है जहाँ पर कम उम्री की शादी काफ़ी हद तक हो रही है। और इस की बुनियादी जो वजूहात है उसमें गुर्बत है, उसमें तालीम का ना होना है, उसमें लोगों में अवेयरनेस की कमी है, उसमें हमारी जो कम्युनिटी है उस कम्युनिटी में एक एहसास तहफ़्फ़ुज़ भी इसको कहते हैं आम लोग, कि अगर किसी लड़की की शादी हो जाए तो उसमें सेंस ऑफ सिक्योरिटी एंड सेफ्टी आ जाती है। तो इन चीज़ों के ऊपर जब हम कम्युनिटी में काम करते हैं तो इसके साथ साथ और भी बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं जो कि वो हम फेस करते हैं और उनके लिए हम फाइट कर रहे हैं। लेकिन शायद इस पर अगर हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे या इदारे इसमें नाकाम हैं तो उसकी
بنیادی وجہ وہ قوانین اور اس کا امپلیمنٹیشن بھی ہے جو کہ وہ گراؤنڈ پر نہیں ہو رہا, اور شاید اس کے لیے مجھ سے بہتر جواب وکیل صاحبہ دے سکتی ہے. جی, اس کی جو قانونی پیچیدگیاں ہیں ان کے حوالے سے بھی ہم بات کریں گے, لیکن کم عمری کی جو شادیاں ہوتی ہیں اس کے جو اثرات ہیں وہ سب سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں صحت کے حوالے سے لوگ. جی. تو ڈاکٹر صاحب ابھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ کیا اثرات کیا ہوتے ہیں اس کے, یا کیا نقصانات کیا ہیں اس کے جو کم عمری کی شادی ہے. شکریہ شکیل صاحب. کم عمری کی شادی کا جب ہم ذکر کرتے ہیں تو ہم اس کی جس کی بھی شادی ہو رہی ہے اس کی ذہنی اور جسمانی دونوں صحت کے بارے میں بات کرتے ہیں. جب کسی لڑکی کی کم عمر میں شادی کی جاتی ہے تو وہ عمر بیسیکلی اس کی اسکول جانے کی عمر ہوتی ہے, اس کے کھیلنے کی, گڑیا کے ساتھ کھیلنے کی, اور اس کی ذہن کو میچور ہونے کی عمر ہوتی ہے. تو اس کو اس جگہ سے ہٹا کے ایک دوسرے رول میں فٹ کر دیا جاتا ہے. لائک اس کا جو کردار ہوتا ہے معاشرے میں وہ تبدیل کر دیا جاتا ہے کہ جس عمر میں اس نے تعلیم حاصل کرنی ہے, اپنے ذہن کی نشو و نما کرنی ہے, اور اس کے اپنے اندر ایک قوت فیصلہ ڈیولپ کرنا ہے کہ میں نے آگے معاشرے میں کیا کردار ادا کرنا ہے, وہ کردار تبدیل ہو کے ایک بیوی کا اور ایک ماں کا کردار اس کا بنا دیا جاتا ہے. کم عمری کی شادی میں عورتوں جو بچیاں ہوتی ہیں ان کے اوپر پھر فیملی کا پریشر یا بوجھ بھی زیادہ پڑتا ہے کہ جلدی سے ان کا حمل ہو, بچے پیدا کرنا شروع کریں. وہ خود سے کوئی قوت فیصلہ بھی ان کا نہیں ہوتا کہ کب سے میں نے اپنے یہ والی ریپروڈکشن یا جو تولیدی عمل ہے وہ کب سے شروع کرنا چاہیے. اس میں وہ خود سے باختیار نہیں ہوتی, اس لیے اس کے اوپر جو پریشر یا دباؤ ہوتا ہے اس کے تحت وہ بھی یہ سوچتی ہے کہ میری اب شادی ہو گئی ہے تو اس کے بعد اگلا کام یہ ہے کہ مجھے اب بچے بھی پیدا کرنے ہیں. تو جو سب سے زیادہ ہمیں چیز لگتی ہے کہ کسی بچی کی صحت کے اوپر اثر ہوتا ہے, وہ زیادہ جو پیچیدگیاں ہوتی ہیں وہ حمل کے دوران ہی ہوتی ہیں, کیونکہ پہلے سے ہی ان کے اندر وہ تعلیم نہیں موجود ہوتی جو کہ ان کو پہلے سے پتہ ہو کہ جب میرا حمل ہوگا تو میں نے کیا کرنا ہوگا, کدھر جانا ہوگا, کس سے چیک اپ کروانا ہوگا. تو وہ اسی لا علمی کے مرحلے سے گزرتے ہوئے تو حمل کی جتنی پیچیدگی ہیں جو عام عورتوں کو ہوتی ہیں ویسے بھی ہوتی ہیں, لیکن اس میں وہ زیادہ ہو جاتی ہیں, جس میں بہت زیادہ ہیں خون کی کمی کا شکار ہوتی ہیں کہ ان کو مناسب خوراک نہیں مل رہی ہوتی, جہاں سے ان کو مدد لینی چاہیے ان کو اس کا ذریعہ نہیں پتہ ہوتا کہ میں نے کدھر جانا ہے, کہاں پہ اپنے چیک اپس کروانے ہیں. اس کے علاوہ کم عمری کی شادیوں میں ویسے بھی سائنس کے حوالے سے بھی بچیوں میں جو پیچیدگیاں ہیں وہ زیادہ ہیں. جو بچے پیدا ہوتے ہیں ان کے وزن بھی کم ہوتے ہیں, بچوں کے ضائع ہونے کی شرح بھی زیادہ ہوتی ہے. ان بچیوں کا جسم اتنا میچور نہیں ہوتا تو ان میں آپریشن کے ذریعے ڈلیوری ہونے کی شرح بھی زیادہ ہو جاتی ہے, جس میں وہ بے ہوشی کے اثرات اور آپریشن کے وہ سب کے سب زیادہ بڑھ جاتے ہیں. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ ان بچیوں کی اور جو بچے پیدا ہو رہے ہیں ان میں بھی شرح اموات زیادہ ہوتی ہے. بچہ جب پیدا ہو جاتا ہے تو اس کی کیئر کیسے کرنی ہے, اس کا خیال کیسے رکھنا ہے, تو وہ بھی پراپر نہیں کر سکتی ہیں. ان بچیوں میں نفسیاتی پرابلم بھی زیادہ ہوتے ہیں جو کہ ویسے عام پبلک کو بھی ہو سکتے ہیں, عام جو عورتیں پریگننسی سے گزر رہی ہوتی ہیں, لیکن چھوٹی عمر کی بچیوں میں یہ چیزیں زیادہ ہوتی ہیں. تو میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے بھی کم عمری کی شادی جو ہے وہ صحت کے لیے ڈیفینیٹلی اچھی نہیں ہے. اچھا, اس میں اگر ہم شہروں کی بات کریں, شہروں میں کچھ سہولتیں موجود ہوتی ہیں, کچھ نفسیاتی اثرات جو آپ نے بتایا وہ کم ہوتے ہیں. تو دیہی علاقوں کی جو بچیاں ہوتی ہیں, جو خواتین ہوتی ہیں, ان میں زیادہ ہے. تو کوئی فرق ہوتا ہے دیہی اور شہری علاقوں کی جو خواتین ہیں ان میں کم عمری کی شادی کے کوئی ایسے اثرات جو شہروں میں کم ہوتے ہیں اور گاؤں میں زیادہ ہوتے ہیں؟ دیکھیں, شہر اور گاؤں کا فرق تو ویسے ان جنرل بھی جو آپ کی حاملہ خواتین ہیں اس میں نمایاں ہوتا ہے. شہر میں جتنے بھی لوگ رہ رہے ہوتے ہیں ان کے پاس صحت کی سہولتیں قریبی ہوتی ہیں, ان کے پاس بہت سے ذرائع ایسے ہوتے ہیں کہ وہ سرکاری اسپتال ہیں یا نجی کلینک ہیں, وہاں پہ جاتے ہیں. میڈیا ہے, ان کو ریڈیو ہے, ٹی وی ہے, جس کے ذریعے ان کو پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ پریگننسی میں ہم نے کیا ویکسینیشن کروانی ہے, کیا خوراک کھانی ہے, کون سی گولی کب کھانی ہے. تو ان کے پاس ذرائع ابلاغ کی وجہ سے شعور ویسے بھی زیادہ ہوتا ہے. شہر میں رہنے کی وجہ سے جو سہولتیں ہیں لوگوں کو, اچھا جو خوراک مل رہی ہوتی ہے, ظاہر شہر میں ہیں, ذرائع جو آمد و رفت ہیں وہ بھی اچھے ہوتے ہیں. تو جن کے پاس آمدنی کے ذریعے اچھے ہوتے ہیں وہ اس کو اویل کر سکتے ہیں, لے سکتے ہیں. تو گاؤں میں جو ہے اتنی سہولتیں بھی نہیں ہیں, ان کے پاس اتنا کوئی جس طرح سے کہتے ہیں میڈیا یا مطلب کہ سورس آف انفارمیشن, ان کے پاس معلومات کا کوئی ذریعہ بھی نہیں ہوتا. ایک دوسرے سے سن کے وہ انہیں باتوں کے اوپر چلتے رہتے ہیں. تو اس لیے جو پیچیدگیاں ہیں جتنی بھی پریگننسی میں ہیں وہ ہمیں جنرل پبلک میں بھی گاؤں میں زیادہ ملتی ہیں, لیکن چھوٹی بچیوں کے جو مسئلے ہیں وہ گاؤں والوں میں زیادہ ہوتے ہیں. ڈاکٹر صاحب, ویسے تو یہ کسی بھی
ماہر نفسیات جو ہیں اس سے اگر یہ سوال کیا جاتا تو زیادہ بہتر ہوتا، لیکن چونکہ آپ کے پاس بھی لوگ آتے ہیں، آپ بھی اس فیلڈ میں ماہر ہیں، تو ایک چیز جو ہے وہ یہ بھی تو ہو سکتی ہے کہ شہروں میں جو بچیاں ہوتی ہیں ان کی اپنے والدین کے ساتھ اتنی زیادہ دوری نہیں ہوتی جتنی گاؤں میں بچیاں اور بچے جو ہیں ان کی والدین سے کے درمیان جو ایک گیپ ہوتا ہے ان کے درمیان، یہ چیز بھی اس پہ اثر انداز ہوتی ہے. مطلب کہ بچے جو ہیں وہ شہروں میں اپنے والدین کے ساتھ زیادہ اٹیچ ہوتے ہیں، وہ اتنی جھجک محسوس نہیں کرتے اپنی کوئی بھی پریشانی بتانے میں جتنا کہ گاؤں کے لوگوں میں ہوتی ہے. جی بالکل، ریسٹرکشنز ہو سکتی ہیں. جس طرح شہر میں ایسا ہوتا ہے کہ شاید ان کے درمیان جس طرح گاؤں میں لوگوں کے ڈفرینٹ بلیفس ہوتے ہیں کہ اس سے یہ بات نہیں کرنی، فلاں سے بات نہیں کرنی، جس طرح ان کو بچپن سے ہی بتا دیا جاتا ہے کہ والد سے ہی بات نہیں کرنی، دادا سے نہیں کرنی. لیکن شہر میں چونکہ اس طرح کی چیز نہیں ہے، شہر میں جو بچے اسکولوں میں پڑھ رہے ہوتے ہیں ان میں ٹیچر اور بچوں کے درمیان بھی کافی بانڈنگ ہوتی ہے، وہ گھر میں بھی بڑا فریلی اپنی چیزوں کو ایکسپریس کرتے ہیں. تو ہو سکتا ہے یہ بھی ایک چیز ہو کہ اس وجہ سے وہ ان کے پرابلم اور بھی زیادہ ہوں کہ وہ اپنی چیزوں کو شیئر نہیں کر سکتے، کسی دوسرے کو بتا نہیں سکتے. شرین گل صاحبہ، میں آپ کی طرف آؤں گا اور یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ کا جو پروجیکٹ ہے، اس پروجیکٹ میں یہ جو مسئلہ ابھی کمیونیکیشن کا جو گیپ ہے، اس حوالے سے کوئی شعور کے لیے کوئی اس طرح کی چیزیں آپ کے پروجیکٹ میں شامل ہیں؟ جی بالکل جی، بیسیکلی مسئلہ شہر یا گاؤں کا نہیں ہے، جیسے ڈاکٹر صاحب بتا رہی تھی. بیسک مسئلہ یہ ہے کہ میڈیا جہاں تک اپنا رول ادا کر رہا ہے، شہروں میں میڈیا سے لوگ زیادہ اویئر ہیں تو لوگوں کو زیادہ معلومات مہیا کی جاتی ہیں، جبکہ گاؤں میں جو ہے سچ وہ کوئی نہیں ہے. لوگ جو ہے اپنی دو طرح کے رائٹس ہوتے ہیں، جنسی حقوق اور ریپروڈکٹیو رائٹس، دونوں سے محروم ہیں. لوگوں کو نہیں پتا کہ ان کی جنسی صحت کی تعریف کیا ہے، جنسی حقوق کیا ہیں، تولیدی صحت کیا ہے، تولیدی صحت کے کیا حقوق ہیں اور کس کے ساتھ شیئر کرنے چاہیے. ایون میرے خیال میں پڑھے لکھے جو والدین ہیں وہ بھی اپنے بچوں کے ساتھ ان کی جنسی رائٹس کے متعلق ان کو نہیں اویئر کرتے. بالکل. تو آج کل کی جو نسل ہے اس کی والدین کو چاہیے، ٹیچرز کو چاہیے، اس سلسلے میں میرے خیال میں والدین، ٹیچرز، آپ کی این جی اوز، آپ کے ڈاکٹر آپ کو بہتر معلومات فراہم کر سکتے ہیں. تو پہلے تو یہ کہ بچوں، آپ کی جو یوتھ ہے ان کو آپ لوگوں نے اویئرنیس دینی ہے کہ آپ کے بیسک جو آپ کے رائٹس ہیں، آپ کے سیکشول رائٹس پلس آپ کے ریپروڈکٹیو رائٹس وہ کیا ہیں. فرمان اللہ صاحب، میں آپ کی طرف آنا چاہوں گا. اسکول کیا کردار ادا کر سکتا ہے اس حوالے سے اویئرنیس کے لیے؟ آپ کا بڑا اچھا سوال ہے، اور اس حوالے سے آپ کو میں یہ بتا دوں کہ جس طرح انہوں نے اپنی باتوں میں کہا کہ ایک ہم کیئر ٹیکر کے حوالے سے اصطلاح استعمال کرتے ہیں اور گیٹ کیپرز کے حوالے سے اصطلاحات استعمال کرتے ہیں، تو ایک ٹیچر جو کہ وہ اپنے بچوں کو جس طرح وہ پڑھا رہے ہوتے ہیں اور جس طرح بچوں کے ذہنوں میں ان کے لیے ایک رسپیکٹ ہوتی ہے اور ایک قدر کا رشتہ ہوتا ہے، تو میرا خیال ہے کہ ان کا کردار اپنے والد صاحب یا اپنی ماں سے کم نہیں ہو سکتا. اور چونکہ حدیث میں بھی ہیں کہ وہ باپ ہی تو ہوتا ہے ٹیچر، تو اگر وہ اپنے بچوں کو سمجھا دے اور ان کا اس حوالے سے اگر وہ اپنا کردار ذرا سا اجاگر کر دے، تو میرا خیال ہے اس سے معاشرہ بہتر بھی ہو سکتا ہے اور بچے جو ہے اس کو سمجھیں گے بھی. اور یہ بنیادی کردار ایک استاد ہی کا ہے، اور یہ بنیادی کردار ایک ماں اور ایک باپ ہی کا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو سمجھا دے. ان کے ساتھ یہ جو فاصلے ہم نے رکھے ہیں، ان فاصلوں کو تھوڑا کم کر لے، اور جو ان کے حقوق ہے ان حقوق کے حوالے سے ان کے ساتھ وہ بات کر لے. اگر وہ ان کے ساتھ بات نہیں کرتے، دوست بات نہیں کرتے، رشتہ دار بات نہیں کرتے، تو شاید ایک مسئلہ آج اگر چھوٹا مسئلہ ہے تو وہ کل مسائل کا باعث بن سکتا ہے. اور اس حوالے سے نہ صرف ٹیچر بلکہ یہ ہم سب لوگوں کے انفرادی طور سے لے کے اجتماعی طور پر اس میں ہمارا کردار بنتا ہے، اور اس میں ہم نے اپنا کردار اپنی اپنی جگہ پر ادا کرنا بہت ضروری ہے. فرمان اللہ صاحب، آپ نے حقوق و فرائض کی بات کی تو وہاں پہ تعلق جو جڑتا ہے وہ جڑتا ہے قانون کا. میں آپ کی طرف آؤں گا. عظمیٰ منور صاحبہ، آپ یہ بتائیں کہ صحت کے حوالے سے بھی مسائل ہوتے ہیں، معاشرے میں بھی مسائل پیدا ہوتے ہیں. کم عمری کی شادی کی تعریف بھی آپ ہی کے لیے بچا کے رکھی ہوئی ہے. تو پہلے تو آپ یہ بتا دیں کہ ایج کیا ہے، وہ کون سی عمر ہے جو قانون میں درج ہے کہ اس اتنی عمر میں شادی جو ہے وہ ہو سکتی ہے یا کروانی چاہیے؟ تھینک یو جی شکیل صاحب، بڑا اچھا ٹاپک آپ نے چنا. اس میں یہ ہے کہ آپ کا جو بیسک لا ہے جو اس کو ڈیل کرتا ہے وہ ہے چائلڈ میرج ریسٹرینٹ ایکٹ 1929. اس میں آپ کی ڈیفینیشن چائلڈ کے متعلق بتا دی جاتی ہے کہ میل جو ہے جو کہ
اس کے لیے ہے انڈر 18 ایئرز آف ایج، اور فیمیل ہے تو اس کے لیے انڈر 16 ایئر آف ایج. تو اگر اس ایج میں آپ کے بچے فال کر رہے ہیں تو وہ چائلڈ کی ڈیفینیشن میں آتے ہیں، اور ان کی اگر آپ شادی کرتے ہیں تو یہی لا گورن کرے گا چائلڈ میرج ریسٹرینٹ ایکٹ. یہ اسٹیچوٹ ہے باقاعدہ، اس میں یہ ایج جو ہے یہ ڈسکرائب کی گئی ہے. جی ٹھیک ہے. ابھی اگر ہم اس کو تفصیل سے اس پہ بات کرنا چاہیں تو کون کون سے قوانین اس کے لیے موجود ہیں، اس کی روک تھام کے لیے کون کون سے قوانین موجود ہیں، یا پھر معاشرے میں کوئی اس طرح کا واقعہ ہوتا ہے تو وہ رپورٹ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد اس پہ کون کون سے قوانین جو ہیں وہ لاگو ہوں گے؟ اگر ایسا کوئی کیس آ جاتا ہے تو یہی اسٹیچوٹ ہے جو چائلڈ میرج ریسٹرینٹ ایکٹ 1929 ہے، اس کی سیکشن 9 ہے جی. وہ اس میں ہے کہ آپ اپنی جو یونین کونسل ہیں اس میں کمپلینٹ کریں گے، اور یا کوئی ایسی کوئی کنسرنڈ اتھارٹی ہے جس ایریا میں اگر یونین کونسل نہیں ہے، کوئی کنسرنڈ اتھارٹی جس کو پروونشل گورنمنٹ نے اس کو ڈسکرائب کیا ہوا ہے، تو وہاں پہ آپ یہ کمپلین کریں گے اور بیفور میجسٹریٹ ہوگی، اور میجسٹریٹ کو یہ اختیار ہے کہ وہ باقاعدہ انکوائری کرنے کے بعد جو پارٹی ہے اس کو سنے گی، اور اس کے بعد اگر سمجھتی ہے کورٹ کے واقعی یہ چائلڈ میرج ہو رہی ہے اور اس طرح سے معاشرے میں ہو رہا ہے، تو وہ اس کو ریسٹرین کر سکتی ہے، یعنی کہ آپ ریسٹریننگ آرڈر لے سکتے ہیں آپ میجسٹریٹ سے اس میرج کو روکنے کے لیے. یہ ایک ریمیڈی موجود ہے لاء میں. اچھا، اگر کوئی اس طرح کا واقعہ ہوتا ہے تو اس کے لیے قانون میں کوئی سزا، کوئی جرمانہ، کوئی اس طرح کی چیز موجود ہے؟ ہاں جی، اس کے لیے سزا ہے کہ 1000 روپیز اینڈ 1 month اس کی امپریزنمنٹ ہے، آر ود بوتھ. یہ یا تو 1000 ہوگا، 1 month ہوگا، یا دونوں بھی کورٹ لگا سکتی ہے. اور پنجاب میں تھوڑی لیجسلیشن اس کے لیے ڈفرینٹ ہے، پنجاب میں 6 month کی سزا ہے جی. تو یہ ہے سزا ہے، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ اس کے اوپر ذرا تھوڑا سا ایسی ہونی چاہیے کہ اس پہ مزید لیجسلیشن کی ضرورت ہے کہ سزا زیادہ ہونی چاہیے اس کے لیے، تاکہ معاشرے میں ایگزیمپلری ایک وہ ہو کہ آئندہ کوئی اس کو وہ نہ کر سکے، کوئی بریک نہ کر سکے. اس پہ کوئی قانون سازی ہوئی تو ہے، میرا خیال ہے کوئی بل پاس ہوا ہے ایسا جس میں سزا اور جرمانے کی رقم بڑھائی گئی ہے؟ پنجاب کے لیے ہوا ہے حالی 6 month انہوں نے بڑھا کے کر دیا ہے، 2015 میں یہ امینڈمنٹ ہوئی ہے جی. وکیل صاحب بات یہ ہے کہ 1929 اس وقت 1000 روپے کی کوئی ویلیو تھی، 1 مہینے کی قید کی بھی کوئی ویلیو ہوئی ہوگی، تو آج تو 1000 روپے کی وہ ویلیو نہیں ہے جو 1929 میں تھی. جی بالکل، میں آپ سے ایگری کرتی ہوں. اٹ نیڈس فردر کہ کنسیڈریشن چاہیے اس کو، کہ یہ اس کو جو ہے تھوڑا سا انکریز کرنا چاہیے. اور جیسے میں نے پہلے کہا، کیسی ایگزیمپلری ہونی چاہیے پنشمنٹ، کہ کوئی لا اس وقت تک انفورس نہیں ہوگا جب تک کوئی بائنڈنگ اتھارٹی پیچھے نہیں ہوگی. وہ بائنڈنگ اتھارٹی جب ہوتی ہے پیچھے تو وہی انفورس کراتی ہے اس کو. تو وہ اس طرح سے ہو کہ سخت سے سخت ہو، تاکہ اس طرح کی واقعات معاشرے میں نہ ہو سکیں. فرمان اللہ صاحب، میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا، آپ کے خیال میں کیا یہ سزا اور یہ جرمانہ جو ہے 1000 روپے تو آج کل کسی کے لیے کوئی اتنی ویلیو نہیں رکھتے، آپ اس طرح یہ کوئی آپ کو لگتا ہے کہ اتنی مناسب جرمانہ ہے یہ؟ شکیل صاحب، آپ کا سوال حقیقی معنوں میں وزن رکھتا ہے، اور جس طرح وکیل صاحبہ نے اس کے اوپر اپنے ویوز آپ کے ساتھ شیئر کیے، لیکن بات سزا کی نہیں ہے اور نہ جرمانے کی ہے. بات وہی ہے کہ لوگ اس کو محسوس کریں کہ ہم کچھ غلط کر رہے ہیں، یا یہ ایکٹ جو تھا یہ ہم نے صحیح نہیں کیا. آپ اس کو یوں سمجھ لیں کہ یہ وہ سمبولک چیز ہے جس کے اوپر ہم نے ذرا سوچنا چاہیے. اگر آپ کسی کو زیادہ سے زیادہ ہی سزا دیتے ہیں یا زیادہ سے زیادہ رقم اس کے عوض آپ لیتے ہیں، لیکن آپ نے اس جو فعل ہو چکا ہے اس کی تو کوئی ریمیڈی نہیں ہے نا، اس کا تو کوئی نعم البدل نہیں ہے. تو بات دراصل یہ ہے کہ ہم اس چیز کو سمجھیں، اس کی حساسیت کو سمجھیں، اس کے اوپر ذرا ہم سوچ لیں اور غور کرنا شروع کریں کہ کیا اس عمر میں، جس طرح انہوں نے آپ کو بتا دیا کہ جہاں پر 18 سال ایک لڑکے کے لیے اور 16 سال ایک لڑکی کے لیے عمر کی حد رکھی گئی ہے جبکہ وہ بچپن کی عمر سے نکلتے ہیں، تو کیا اس عمر میں ان کی شادی کرنا ٹھیک ہے، یا ان کی یہ عمر جو ہے یہ شادی کی نہیں ہے اور اس عمر میں انہوں نے کچھ اور مثبت ایکٹیویٹیز میں اپنے آپ کو منسلک رکھنا ہے؟ سزا یا جرمانہ کسی بھی چیز کا نعم البدل تو نہیں ہو سکتا. بے شک یہ صرف اس لیے ہوتی ہیں چیزیں کہ لوگ تھوڑا سا خوف زدہ رہتے ہیں ان چیزوں سے اور قانون شکنی جو ہے وہ نہیں کرتے. شیرین گل صاحبہ، میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ کے پروجیکٹ میں کوئی ایسا منصوبہ ہے آپ کے، یا کوئی ایسی چیز ہے کہ اس کے لیے قانون سازی جو نئے سرے سے قانون سازی کی جائے؟ کبھی کسی سطح پہ، کسی پلیٹ فارم پہ آواز اٹھائی گئی آپ کی ادارے کی طرف سے، یا آگے کوئی اس طرح کا منصوبہ ہے آپ کا؟ ہم اویئرنیس پیدا کر رہے ہیں. اس سلسلے میں ہم لوگ
ज़िले सतह पर और कम्युनिटी के लेवल पे लोगों में अवेयरनेस प्रोग्राम पैदा कर रहे हैं कि कम उम्र की शादी की रोकथाम में आप लोग का क्या रोल अदा कर सकते हैं, जिसमें मैंने आपको बताया था कि जिस तरह मैंने पहले नाम लिए थे कि हमारे ये गेट कीपर्स हैं, बेहैसियत यूनियन कौंसल की कौंसलर साहिबा हैं, बेहैसियत वकील, बेहैसियत जज, बेहैसियत आपके नाज़िम हो गए, बेहैसियत तहसील कौंसलर हो गए या निकाह खान रजिस्ट्रार के, उन लोगों का क्या रोल है, इस सिलसिले में हम लोग कम्युनिटी की अवेयरनेस कर रहे हैं। यानी कि आप अभी पहला कदम उठाने जा रहे हैं कि जो लोगों को ज़हनी तौर पे इस हद तक तैयार करेगा कि फिर लोग इसकी कानून साजी के लिए जो कानून साज अदारे हैं उन पर दबाव डालेंगे। बिल्कुल जी। सामीन, आप सुन रहे हैं पावर रेडियो FM 99 से कम उम्री में होने वाली शादियों के हवाले से एक खुसूसी प्रोग्राम जो आपके लिए संगीत तरक्याती डेवलपमेंट फाउंडेशन के प्रोजेक्ट जेंडर एम्पावरमेंट इंस्टीट्यूशन डेवलपमेंट या सिनफी बाख्तियारी अदारा जाती तरक्की के ताउन से पेश किया जा रहा है। इस वक्त एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक से वापस आकर अपनी गुफ्तगू का आगाज यहीं से करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। This is Power 99 FM, your radio station. सामीन, आप सुन रहे हैं कम उम्री में होने वाली शादियों के असरात के हवाले से एक खुसूसी प्रोग्राम संगीत तरक्याती डेवलपमेंट फाउंडेशन के प्रोजेक्ट जेंडर एम्पावरमेंट इंस्टीट्यूशन डेवलपमेंट या सिनफी बाख्तियारी अदारा जाती तरक्की के ताउन से अपनी गुफ्तगू का आगाज करते हैं। डॉक्टर अजमत शाह साहब हैं हमारे साथ, उन्होंने अभी हमें ज्वाइन किया है। हम बात करेंगे, डॉक्टर साहब ने पहले बात की ख़वातीन के जो मसाइल होते हैं उनके हवाले से, तो डॉक्टर साहब मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि क्या मर्दों के लिए भी कम उम्री की शादी के कोई नुकसानात या कोई इस तरह की चीज़ें होती हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मीडिया का, पार्टिसिपेंट का, कि आप लोगों ने इतना हसास और इतना मतलब नीडी टॉपिक उठाया है और इस पे बहस करने के लिए बुलाया है। लड़कियों पे जिस्मानी और नफ्सियाती इसका रद्द-ए-अमल हो सकता है। इसी तरह मेल हज़रात पे भी जो मर्द होते हैं, जो लड़के होते हैं, उनके साथ भी यही कुछ कि वो अपने करियर को बीच में छोड़ देते हैं कि उसको आगे बढ़ना है, शादी की वजह से वो रुक जाएगा, उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालनी है, उसने अपनी फैमिली को सपोर्ट करना है। तो एक वजह तो ये है कि उसकी वजह से वो उसका करियर है वही स्टॉप हो जाएगा। इसी वजह से उस पे जिस्मानी असरात भी होंगे, जहनी, नफ्सियाती और समाजी असरात भी हो सकते हैं। जिस्मानी असरात में उसका ये है कि उसका जो फोकस है वो बाकी जो उसके अपनी सोशल लाइफ से हट के वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरफ चला जाएगा। तो उसी वजह से वो अगर 18 साल के बाद या उससे पहले अपने लिए कुछ करना चाहता था, अभी वो डिवाइड हो जाएगा। वो अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए स्ट्रगल करेगा। उस्मा मुनव्वर साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि ऐसे कितने केसेस हैं, कभी आपके पास कोई ऐसा केस आया, कोई कंप्लेंट आई हो, कोई ऐसी कंप्लेंट आई आपके पास? नहीं, मेरे माशाल्लाह 15 इयर्स हो गए हैं वकालत में, तो मैंने ऐसा कोई सिंगल केस नहीं देखा। इसकी क्या वजह आप समझती हैं कि ऐसे केसेस क्यों सामने नहीं आते, हालांकि हमारे माशरे में हैं तो हैं? इसकी वजह जो मैं समझती हूँ, जैसा कि फरमान साहब ने भी कहा कि सबसे पहले कि अवेयरनेस नहीं है हमारे लोगों को, और दूसरा ये है कि इतना ये अवेयरनेस देनी चाहिए, पहले तो घर से देनी चाहिए, फिर उसके बाद स्कूल्स वगैरह में आपको ये पता होना चाहिए कि सबसे बेसिक जो चीज़ है ना, आपके इंस्टीट्यूशंस हैं, बेसिक इंस्टीट्यूशंस आपके स्कूल्स हैं, वहाँ पे आपको बताना चाहिए कि आपके क्या राइट्स हैं और उसके बदले में क्या ड्यूटीज़ आपके ऊपर हैं। तो ये अवेयरनेस नहीं है, उस वजह से नहीं है। दूसरा ये कि लोग इसको समझते हैं कि ये आपका प्राइवेट मसला है। एक समझें कि बदकिस्मती से हमारे माशरे की ये बेहिसी है कि अगर वो साथ वाले घर में भी देख रहे हैं कि किसी बच्ची की या बच्चे की इस तरह से शादी हो रही है, तो वो इसको एज देयर ओन प्रॉब्लम नहीं समझते, वो समझते हैं ये उनका पर्सनल मैटर है। तो ये अनफॉर्चुनेटली हमारे माशरे में ये चीज़ है कि लोग किसी के मसले में इंटरफेयर नहीं करते, उसको अपना मसला नहीं समझते हैं। तो हालांकि अगर कहीं किसी बच्चे या बच्ची की इस तरह की शादी ज़बरदस्ती की हो रही है, तो बहसियत माशरे का एक अच्छा सिटीज़न होने के हमारी भी ड्यूटी बनती है, बल्कि हर शहरी की ड्यूटी बनती है कि वो अपना किरदार अदा करे और वो जाके तो इस तरह की कोई कंप्लेन करे कि देखे कि अंदर क्या हो रहा है, किस तरीके से ये सारा कुछ हो रहा है। तो ये कुछ नहीं है, बेहिस्सी है हमारे माशरे की, प्राइवेट मसला इसको समझा जाता है, अपनी फैमिली का मसला समझा जाता है। तो ये रीजंस है मेरे नज़दीक। ये सारी वजूहात जो हैं, जो आपने बताई हैं, ये तो हैं हमारे माशरे में, लेकिन क्या आप ये नहीं समझती कि कोर्ट और कचहरी के जो चक्कर लगवाए जाते हैं, लोग उससे भी घबरा कर इस तरह की चीज़ों को कोर्ट और कचहरी
कचहरी तक ले जाना नहीं चाहते। बिल्कुल ये वजह भी है, जैसे कि मैं कंप्लेंट कर देती हूँ कि मेरे पड़ोस में इस तरह का वाक़या हुआ है, मैं कंप्लेनेंट बन जाती हूँ, तो फिर ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे पे आ जाएगी कि मैंने एज ए कंप्लेनेंट कोर्ट में जाना है और मैंने सारे ट्रायल्स और वो सारी डिफ़िकल्टीज़ मैंने फेस करनी है। तो इन सारी डिफ़िकल्टीज़ को, ट्रायल्स को, सारी हार्डशिप्स को अवॉइड करने के लिए भी लोग जो है वो किसी के प्राइवेट मैटर में जाने की जरूरत नहीं करते हैं। जी, बहैसियत वकील या कोई भी जो जिस शख्स का भी ताल्लुक़ कानून से हो, उसका क्या किरदार हो सकता है, वो क्या किरदार अदा कर सकता है इस मसले को रोकने के लिए, इसकी रोकथाम के लिए? देखें, उसके लिए आपको वही बात है कि पहले तो हर सिटीज़न को लॉ नोइंग होना चाहिए। हमारे बेसिक इंस्टीट्यूशन में हमें बताना चाहिए कि हमारे राइट्स क्या हैं, और अगर राइट्स अगर आपके पास हैं, उसकी वायलेशन हो रही है, तो आपके पास क्या रेमेडीज़ हैं, आपने उनको एक्सरसाइज करना है। तो हर सिटीज़न को अपने राइट्स का पता होना चाहिए, अपनी ड्यूटीज़ का पता होना चाहिए। और जैसे कि मैं माशरे में हूँ, मैं देख रही हूँ कि इस तरह की कोई अनमैच चीज़ हो रही है माशरे में, तो मुझे भी उसका एक्शन लेना चाहिए। मुझे कोई इस तरह पहले देखना चाहिए उनके मैटर में जाके कि ये किस तरह का मसला हो रहा है, और फिर उसको लीगली जो है उस तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए। कानून में आपने जिक्र किया था कि 1000 रुपये तक जुर्माना भी है और 1 माह की कैद भी है। ये उस शख्स के लिए है जो शादी करेगा। जिस शख्स से किसी बच्ची की शादी की जाती है, ये सज़ा उसके लिए है, ये उनके लिए है कि जो शादी करा रहे हैं, जो करा रहे हैं। दिस इज पनिशमेंट फॉर गार्डियन एंड पेरेंट्स, आर पेरेंट्स, कि अगर कोई पेरेंट करा रहा है या कोई गार्डियन करा रहा है, किसी के पेरेंट्स नहीं है और उनके गार्डियन ये करवा रहे हैं, तो ये दिस इज पनिशमेंट फॉर देम, नॉट फॉर चाइल्ड। जो लिखा हुआ है पनिशमेंट फॉर गार्डियन एंड पेरेंट्स, और पेरेंट्स लिखा हुआ है, तो ये आपकी कंप्लेंट पे भी डिपेंड करता है कि अगर आप कंप्लेंट में कह रहे हैं कि वो भी बीच में शामिल है, तो ऑब्वियसली कानून उनके खिलाफ भी एक्शन लेगा। यह है कि अगर कोर्ट रेस्ट्रेनिंग आर्डर दे देती है कि आपने कंप्लेंट के ऊपर, कोर्ट उसको रोक देती है और उसके बावजूद कोई उस रेस्ट्रेनिंग आर्डर की कोई वायलेशन करता है, फिर अलहदा से कानून बताता है कि उसको 3 महीने की सजा दी जाएगी, और साथ में उसके लिए जुर्माना जो है वो भी 1000 रुपीज़ और विद बोथ हो सकता है। अच्छा, जो शख्स जानते बूझते हुए कि किसी बच्ची से उसकी शादी करवाई जा रही है, वो जानता है इस बात को कि उस बच्ची की उम्र जो है वो अभी शादी की नहीं है, और उसके बावजूद वो शादी करता है उस बच्ची के साथ, अक्सर हमारे माशरे में इस तरह के वाक़यात होते हैं, तो उसके लिए क्या सज़ा होगी? यही सज़ा है उसके लिए भी कि कंसर्न्ड पर्सन जो भी होगा ना, कंसर्न्ड पर्सन जो इसमें है, तो वो सज़ा का मुस्तहिक होगा। और अगर जिन दोनों की शादी की जा रही है, लड़की भी और लड़का भी, उनकी रजामंदी भी इसमें शामिल हो, तो फिर वो शिकायत उसकी नहीं की जा सकती या वो भी की जा सकती? वो आ जाते हैं, तो माइनर जो होते हैं, कानून कहता है कि 18 ईयर्स तक आप जो है आपकी माइनर एज है, एज ऑफ माइनॉरिटी है, तो उस माइनर एज में आप जो है अपने कोई इंडिपेंडेंट डिसीजन नहीं ले सकते हो। अगर आपने कोई डिसीजन लेना है थ्रू योर गार्डियन या थ्रू योर पेरेंट्स लेंगे। जो पेरेंट्स होते हैं उनको हम नेचुरल गार्डियन कहते हैं लॉ की ज़ुबान में। अगर पेरेंट्स नहीं है तो फिर कोर्ट से जो लीगल गार्डियन अपॉइंट हुआ है वो उनके डिसीजन लेगा, और अगर उन्होंने कोई ऐसा डिसीजन लिया है जो कि जैसे ये मैरिज, उनकी अर्ली मैरिज कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो फिर वो जो गार्डियन होंगे, कंसर्न पर्सन होंगे, वो उसको फेस करेंगे। जी फरमानुल्लाह साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगा। सेहत के मसाइल जो हैं वो डॉक्टर साहिबा ने बताए, कानूनी जो पेचीदगियाँ थी हमारी वो भी एडवोकेट साहिबा ने बता दी। तो मैं ये जानना चाहूँगा आपसे कि इसकी रोकथाम के लिए क्या इक़दामात किए जा सकते हैं? सबसे पहली बात तो इसमें ये है कि जो हमारे कवानीन मौजूद है उन कवानीन का बाकायदा लागू होना। दूसरी बात यह है कि लोगों को इस हवाले से आगाही होना, लोग इसके बारे में जान सके कि ये हम जो फ़ेल कर रहे हैं ये एक गलत फ़ेल कर रहे हैं कानून की नज़र में। तीसरी इम्पॉर्टेंट बात ये हो सकती है कि हम अपने बच्चों को बीइंग पेरेंट्स और अपने बच्चों को बीइंग टीचर्स हम ये चीज़ सिखा दें कि ये जो आप लोगों की उम्र है ये अब शादी की नहीं है, बल्कि ये उम्र आप लोगों के पढ़ने की है, ये उम्र आप लोगों की आगे बढ़ने की है और आप लोगों ने अपना मुस्तकबिल बनाना है। इस से हटकर इसमें सोशल सेक्टर के जो लोग हैं, जिस तरह NGOs है, CBOs है, मीडिया है, इनका बहुत बड़ा किरदार है। अगर ये लोग डॉक्टर्स, लॉयर्स, जजेस, हमारे उलमा हज़रात, निकाह रजिस्ट्रार ये अपना किरदार अदा करे तो शायद हम इस पर कंट्रोल और काबू पा सकते हैं। जितने भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, आप सब हमारे पार्टिसिपेंट्स जो हैं, सब के सामने अगर एक सवाल रखूं कि क्या हमारा मीडिया, जो हमारे ज़राए अबलाग हैं, उनका जो किरदार है इस हवाले से वो पॉजिटिव मुस्बत शऊर उजागर कर रहा है या मनफी कर रहा है इस हवाले से? मेरा ज़ाती ख़याल ये है कि मीडिया अपने तौर पे
कोई बात नहीं करेगा और नहीं कर सकता। मीडिया की ज़बान वही होगी जो हम लोगों की ज़बान होगी। अगर हम यहाँ पर आके कुछ ऐसी बात करते हैं जो कि वो माशरे की बेहतरी के लिए हो, तो बेशक आप लोग उस बात को आगे लेके जाएंगे, लेकिन अगर हम इस सिलसिले में कुछ नहीं करेंगे तो आप लोग शायद कुछ नहीं कर सकते। जी मैम, इसी हवाले से अगर मैं आपसे यही सवाल पूछना चाहूँ तो आपकी क्या राय होगी? मीडिया पे काफ़ी अरसा एक ऐड चला करता था जिस पे आया करता था कम उम्री की शादी के हवाले से, मतलब वो बताते थे कि ये एक अच्छी चीज़ नहीं है और ये एक मतलब ये मुसीबत ही है कम उम्र की शादी। तो मेरा ख्याल है कि मीडिया इस पे पॉजिटिव रोल ही प्ले करता है, जब भी करेगा पॉजिटिव ही करेगा। शिरीन गुल साहब, आप ये बताइएगा कि क्या किरदार हो सकता है, आप ये बताएं कि हमारे मुआशरे में जिस तरह से हमने बात की वालिदैन की और उस बाकी असातिज़ा की बात हमने की, पूरे मुआशरे की हमने बात की, तो हमारे मुआशरे में सबसे ज़्यादा किरदार जो होता है वो माँ का होता है। तो आप क्या समझती हैं कि एक तो ये बताएं कि माँ का क्या किरदार होना चाहिए, और दूसरा ये बताएं कि आप जो प्रोजेक्ट लेके आए हैं इसमें जो माएँ हैं उनकी काउंसलिंग के लिए भी आपने कोई हिस्सा रखा हुआ है? अच्छा जी, कि हम केयर टेकर की बात कर रहे हैं, गेट कीपर की बात कर रहे हैं। केयर टेकर में आपके माँ बाप, आपके वालिदैन, बुजुर्ग दोनों शामिल हैं, सिर्फ माँ का किरदार नहीं, बाप का किरदार भी शामिल है। और जहाँ तक रही बाख्तियारी की बात, जब हम कहते हैं एम्पावरमेंट या बाख्तियारी की बात करते हैं, तो वो बाख्तियारी उस सूरत में आती है जब आप बच्चे हो या बच्ची हो, दोनों की राय को अहमियत दी जाए। ठीक है, घर में आप अगर खाने पीने में भी या तालीम के हवाले से या प्रोफेशन के हवाले से या आप किसी और हवाले से भी बच्चे और बच्ची दोनों से पूछते हैं, बच्चे आपका इस बारे में क्या ख्याल है, आपकी क्या राय है, तो मेरे ख्याल में वो बच्चे माशरे में ज़्यादा पुरएतमाद होते हैं और अच्छा रोल अदा करते हैं। हमारा भी बुनियादी मकसद जेंडर एम्पावरमेंट, जैसे मैंने आपको बताया था कि बाख्तियार बनाना है दोनों यूथ को। बाप जो है वो ज़्यादातर घर से बाहर होता है, वो कमाने माश में उसकी मसरूफियात ज़्यादा होती हैं। माँ जो है, खैर इस ज़माने में तो माँ भी ये रोल अदा कर रही है, माशी रोल अदा कर रही है। ये है कि वो कहते हैं नेपोलियन बोनापार्ट ने भी कहा था कि तुम मुझे एक पढ़ी लिखी माँ दो, मैं तुम्हें एक बेहतरीन कौम दूंगा। तो माँ का रोल जो है वो इस सिलसिले में बहुत अहम किरदार अदा कर सकता है, क्योंकि माँ ही गोद से तरबियत देती है और वो जिस तरह की तरबियत देगी बच्चे को, बच्चा भी उसी तरह परवान चढ़ाएगा। डॉक्टर अजमत साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि एक बाप का क्या किरदार हो सकता है बच्चों में इस हवाले से शऊर उजागर करने के लिए? अब बहैसियत बाप जो आप लोगों ने ये आज का टॉपिक उठाया है, बहुत ही अच्छा और हसास टॉपिक है। तो बहैसियत बाप भी उसमें जितना माँ का किरदार होता है उतना ही बाप का उसमें किरदार होना चाहिए। उस बाप को बच्चों को टाइम देना चाहिए, जो फासले है ख़त्म करने चाहिए, एक फ्रेंडली माहौल प्रोवाइड कर सकता है, साथ साथ फाइनेंशियल सपोर्ट के साथ साथ उसको कॉन्फिडेंस और सोशल सपोर्ट भी बच्चों के साथ घुल मिल के उसको ये फासले ख़त्म कर देने चाहिए। तो उसी मेरे ख़्याल से इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए बाप बेटों या बच्चियों में जिस तरह बाज़ जगहों पे होते वो जो नाइंसाफ़ियाँ और डिस्क्रिमिनेशन जिसको कहते हैं वो ख़त्म करके उनको दोनों को एक ही जगह अपने हुकूक दे सकते हैं। फरमान साहब, आपने बात की थी शुरू में कि गुर्बत एक बड़ी वजह है जिसकी बुनियाद पर लोग इस तरह करने पे मजबूर हो जाते हैं। क्या इस गुर्बत के अलावा कोई और भी ऐसी बुनियादी वजूहात हैं जिस वजह से लोग ये चाहते हैं कि जल्दी शादी कर दी जाए बच्चों की? देखिए, हमारे माशरे में बदकिस्मती से लड़कियों को हम बोझ समझते हैं। तो हमारी ये सोच होती है कि जब उनकी उम्र थोड़ी सी बढ़ जाए तो उनकी शादी भी हो जाए। साथ साथ मैंने जो गुर्बत की बात की थी वो शायद मिसाल नहीं है कि अमूमन ऐसा ही होता है, लेकिन कहीं कहीं पर गुर्बत उसकी बुनियादी वजूहात में से एक है। दूसरी जो मैंने बात की थी वो ये थी कि इनसिक्योरिटी लोग महसूस करते हैं अपने घरों में अपनी बच्चियों के लिए। तो अगर उनकी बच्ची वो ये समझते हैं कि एक बोझ है, ये मेरे घर से चली जाए, कहीं इनकी शादी हो जाए तो शायद जिस चीज़ को हम दाग और धब्बा समझते हैं वो मेरे ऊपर ना आए, चाहे किसी और के ऊपर
وہ آ بھی جائے. یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے. دوسری جو بنیادی وجہ ہے وہ ہے جہالت, چونکہ ہمیں بنیادی طور پر اس لا کے بارے میں, ان حقوق کے بارے میں علم ہی نہیں ہے, پتہ ہی نہیں ہے, اور ہم اتنے باشعور, اتنے تعلیم یافتہ, اتنے ہم اس نہج پر پہنچے نہیں ہے کہ ہم اس چیز کو سمجھ سکے کہ یہ قانوناً بھی جرم ہے, اخلاقاً بھی شاید یہ ٹھیک نہیں ہے, اور یہ عمر ایسی ہے کہ اس عمر میں ہم نے ان کو ایسی ایکٹیویٹیز کی بجائے کسی اور ایکٹیویٹی میں رکھنا چاہیے تاکہ وہ ان کے مستقبل کے لیے, ان کی بہتر زندگی کے لیے اور ان کی ایک پائیدار اور مستقل زندگی کے لیے بہتر ہو. تو ان چند وجوہات کو سامنے رکھتے ہوئے اگر ہم اس پہ ذرا سوچیں تو ہو سکتا ہے کہ اس مسئلے کو ہم کسی حد تک کنٹرول کر لیں. میم آپ یہ بتا دیں کہ اگر اس طرح کی کیسز جو ہیں وہ رپورٹ کرنے کے لیے کوئی آتا ہے اور رپورٹ کرتا ہے تو اس کے لیے کوئی مخصوص سہولتیں فراہم کی جاتی ہیں کورٹس میں, یا کوئی اسپیشل ٹریٹمنٹ ہوتا ہے ان لوگوں کے لیے؟ اسپیشل ٹریٹمنٹ نہیں ہے, لائک آرڈنری کیسز, یو نو کہ یہ لا کا ویل نون پرنسپل ہے کہ ایوری ون از ایکول بیفور دا لا. تو ہمیشہ گریوڈ پرسن ہی کورٹ میں آتے ہیں, جو کہتے ہیں ہمارے ساتھ جن کے کچھ گریوینسز ہوتے ہیں وہی کورٹ میں آتے ہیں. تو لا تو سب کے لیے برابر ہے. ایسے کیسز میں یہ ہے کہ یہ ایک اسپیشل لا انہوں نے دے دیا نا, کہ یہ جو چائلڈ میرج ریسٹرینٹ ایکٹ 1929 ہے, دس از اسپیشل لا. اس آپ کو ایک اسپیشل ریمیڈی دیتا ہے, اسپیشل اپرچونٹی دیتا ہے آپ کو. تو یہ ہے, بھلے اس کی سزا کم ہے, یہ نہیں کہ 1 مہینہ سزا ہے اور 1,000 روپیہ جرمانہ ہے تو آپ کہیں کہ اس کی وائلیشن پہ کورٹ میں نہیں جانا چاہیے. یہ چیز معاشرے میں آنی چاہیے, یہ لوگوں کو اس کا ہونا چاہیے کہ بھلے 1 ہفتے کی سزا ہو لیکن آپ ایٹ لیسٹ کورٹ میں تو جاؤ نا. آپ ضروری ہے کہ جدھر بہت بڑی لائف امپریزنمنٹ سزا ہے, جدھر ڈیتھ سینٹینس سزا ہے, اس کی وائلیشن کے اوپر ہی, اس اوفینس کے ہونے کے اوپر آپ کورٹس میں جاؤ گے. آپ اگر 1 مہینے کی 1 ہفتے کی جتنی سزا ہے ایٹ لیسٹ آپ کورٹ میں تو جاؤ. ویئر دیر از رائٹ دیر از ریمیڈی. تو آپ کو جانا چاہیے بے شک جتنی بھی سزا ہے, اور ایٹ لیسٹ جو ہے کورٹ جو ہے وہ ریسٹرین تو کر سکتی ہے نا. کوئی کمپلینٹ کرے گا تو کورٹ ریسٹرین کرے گی نا, تو کورٹ ریسٹریننگ آرڈر ایشو کر سکتی ہے ایسی کسی بھی کمپلینٹ کے اوپر. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحبہ, میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ ہونی تو نہیں چاہیے یہ چیزیں, ظاہر ہے ہم اسی چیز کو آج زیر بحث لا رہے ہیں کہ اس طرح کی جو چیزیں ہیں ان کی روک تھام کرنی چاہیے, لیکن اگر ہو جاتی ہے کسی کی کم عمری میں شادی تو پھر ان کے لیے آپ ان کی صحت کو برقرار رکھنے کے لیے آپ کے خیال میں ایسے کون سے حفاظتی اقدامات ہونے چاہیے, ایسی کون سی چیزیں ضروری ہیں کہ جن سے بچا جائے؟ دیکھیں ہم لوگوں نے جو صحت کے حوالے سے جتنی باتیں بھی ڈسکس کی ہیں, ویسے تو ان کی لانگ ٹرم ایفیکٹس بھی ہیں جو باقی کافی سالوں کے بعد بھی ہوتے ہیں, وہ بھی ہیں. لیکن جو شارٹ ٹرم ہیں ہم ہمیشہ یہی ڈسکس کرتے ہیں کہ پریگنینسی کے دوران ان کی پیچیدگیاں زیادہ ہو جاتی ہیں, پریگنینسیوں کے درمیان وقفہ کم ہوتا ہے, بار بار پریگنینسی ہونے کی وجہ سے, ابارشن ہونے کی وجہ سے, ڈیلیوری ہونے کی وجہ سے, بچوں کو فیڈ کر رہی ہیں, ان کا خیال رکھ رہی ہیں, تو وہ زیادہ ایشوز بن جاتے ہیں صحت کے لیے. تو ایز اے ڈاکٹر پھر ہمارا یہ رول ہے کہ اگر ایسی کی کوئی مریض آ جاتی ہے ہمارے پاس, چاہے کسی اور بھی پرابلم کی وجہ سے آتی ہے, تو ہم اس کو اویئرنیس دیں, شعور دیں کہ وہ اپنی فیملی لائف جو تولیدی لائف ہے یا تولیدی زندگی ہے وہ اتنی جلدی اس کا آغاز نہ کرے. اس کے پاس فیملی پلاننگ کی سہولت ہونی چاہیے, اس کو پتہ ہونی چاہیے کہ اس کو یہ سہولت کہاں سے مل سکتی ہے, اس کے پاس کیا کیا آپشنز ہیں, کس طرح وہ اپنی پریگنینسی ہونے سے فی الحال روک سکتی ہے اپنے آپ کو, جب تک کہ وہ ایک 18 سال کی عمر یا 16 سال کی عمر کو کراس نہیں کر لیتی, اور اس کی جو زندگی کو اور اس کی صحت کو جو خطرات ہیں وہ کم نہیں ہو جاتے. ایک تو ہمیں یہ شعور دینا چاہیے اس کو کہ وہ اپنی برتھ اسپیسنگ اور فیملی پلاننگ کے میتھڈس کا اس کو پتہ ہونا چاہیے, ان کے سینٹرز کا. اگر اس سٹیج پہ وہ ہمارے پاس نہیں آتی, حمل کے دوران آتی ہے, تو پھر ہمیں اس کو زیادہ اس کا خیال رکھنا چاہیے, اس کی خوراک کا, اس کے اندر خون کی کمی نہیں ہونی چاہیے. اس کو ہم یہ شعور دیں کہ باقاعدگی سے چیک اپ کروائے, کہیں پہ اپنی بکنگ کروائے, پراپر جگہ پہ ڈیلیوری کروائے, کیونکہ ان لوگوں میں پریگنینسی کے دوران اور حمل ولادت کے دوران جو ہے وہ پیچیدگیاں زیادہ ہوتی ہیں. اور جب وہ چیک اپ کے لیے آ رہی ہے پریگنینسی کے دوران, تو ساتھ ساتھ ہم اس کو بتائیں کہ اس پریگنینسی کی ڈیلیوری کے بعد وقفے کے لیے اس نے بعد میں کیا کرنا ہے تاکہ اس کی پیچیدگیاں کم ہوں, صحت کے لیے جو پیچیدگیاں. جب کم عمری میں شادی ہوتی ہے تو لڑکے اور لڑکی دونوں کا ہی کردار تبدیل ہو جاتا ہے. لڑکی کو بھی اپنی جنسی صحت اور تولیدی صحت بہت جلدی شروع کرنی پڑ جاتی ہے, اور بہت سی لڑکیوں اور شاید لڑکوں کو بھی نہ پتہ ہو کہ ان کی جنسی صحت کے حوالے سے یا تولیدی صحت کے حوالے سے کیا حقوق ہیں, اور ان کا جو نالج ہے کس طرح وہ مختلف بیماریوں سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں. لڑکے کیسے بچا سکتے ہیں, لڑکیاں کیسے بچا سکتی ہیں, جو کہ خاوند بیوی کے آپس میں تعلقات کی وجہ سے جو مختلف قسم کی بیماریاں ان کو ہو سکتی ہیں, اور ان کے اپنے کیا حقوق ہیں, وہ کس وقت کسی چیز سے انکار کر سکتے ہیں یا اس پہ عمل کر سکتے ہیں. اس کے بارے میں بھی شعور دینے کی ضرورت ہے کہ ان کو پتہ ہو کہ یہ بھی ان کا حق ہے اس چیز کے بارے میں بھی.
کم عمری کی شادی سے زیادہ منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں، کیونکہ میں نے پہلے بھی بات کی تھی کہ ہم نے بات کی کم عمری کی شادی میں جو حمل کی پیچیدگیاں ہیں یا اس کے بعد کی ہیں، لیکن کافی سالوں کے بعد جو ہم سروائیکل کینسر کہتے ہیں، جن لڑکیوں کی بہت جلدی عمر میں شادی ہو جاتی ہے، تو جو بچے دانی کے منہ کے سامنے جو حصہ ہوتا ہے جس کو ہم سروکس کہتے ہیں، اس کا کینسر ایسی بچیوں میں زیادہ ہوتا ہے جن کی شادی بہت کم عمری میں ہوتی ہے اور ان کی جنسی صحت جو ہے وہ جلدی سٹارٹ ہو جاتی ہے. تو یہ ایک صحت کا جو لانگ ٹرم ہم کہتے ہیں کہ اس کے لانگ ٹرم کیا افیکٹ ہوتے ہیں، اس میں ایک یہ بھی ہے کہ یہ والا کینسر ان لڑکیوں میں زیادہ ہوتا ہے جن کی شادیاں کم عمری میں ہو جاتی ہیں. وکیل صاحبہ کیا کردار ادا کر سکتے ہیں آپ؟ ظاہر وکیل تو ہیں لیکن اس معاشرے کا ایسا بھی ہیں آپ، تو معاشرے کا کیا کردار ہونا چاہیے؟ ایک پیغام اگر میں آپ سے لینا چاہوں کہ آپ معاشرے کو کیا پیغام دیں گے؟ دیکھیے، معاشرے میں سب سے پہلے اویئرنیس ہونی چاہیے. معاشرے میں اس طرح کے اویئرنیس ہوگی کہ جس سے پتہ چلے گا کہ اس سے ہیلتھ وائز کتنے پرابلمس ہو سکتی ہیں، فائنینشیل کتنی پرابلمس ہو سکتی ہیں اور ادر پرابلمس ہو سکتی ہیں. تو جب اویئرنیس ہوگی تو اس کے بعد جو ہے یہ چیز جو ہے کافی حد تک کنٹرول کی جا سکتی ہے. تو اس کے لیے ایسے میڈیا بڑا اہم کردار ادا کر رہا ہے، جیسے کہ پروگرام جیسے ہم دیکھتے ہیں نیوز پیپرز میں آتا ہے، ادروائز بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جس سے یہ چیز جب پتہ چلے گی کہ اس کے کل کو کیا نتائج ہیں، تو یہ جب شعور آ جائے گا تو اس کے اوپر ہم وہ کر سکتے ہیں، کافی حد تک کنٹرول پا سکتے ہیں. جی فرمان اللہ صاحب، آپ کیا کہیں گے اسی حوالے سے کہ معاشرہ ہمارا جو ہے وہ اس کی روک تھام کے لیے، اس حوالے سے اویئرنیس کے لیے، ایک تو انہوں نے کہا کہ ایجوکیشن ضروری ہے، تو اور ایسا کون سی سے موضوعات ہیں جن کو آپ ہائی لائٹ کرنا چاہیں گے کہ معاشرے کو کیا کیا کردار ادا کرنا چاہیے؟ ایک تو ضروری اور اہم بات یہ ہے کہ معاشرہ اس چیز کو آن کرے. ہم اس کیس کو کسی اور کا کیس نہ سمجھے، ہم اس کیس کو معاشرے کا کیس سمجھے، ہم اس کیس کو اپنا ذاتی مسئلہ سمجھے اور اس مسئلے کو ہم اجتماعی مسئلہ سمجھے، تب جا کے ہم اس کے لیے کوئی کردار ادا کر سکتے ہیں. بہتر کردار اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ ہم اس سلسلے میں لوگوں میں وہی بات آ جاتی ہے کہ شعور پیدا کریں، ان کو آگاہ کریں، ان کو یہ سمجھا دے کہ قانون کی طرف سے آپ کو ایک حق دیا گیا ہے جس حق کو آپ باقاعدہ استعمال کریں. اور اگر آپ دیکھیں، کسی بھی معاشرے کو ہم اس وقت تک زندہ معاشرہ نہیں کہہ سکتے جب تک وہ معاشرہ ان جیسے پیچیدہ مسائل میں اپنا کردار ادا نہ کرے. اور اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں جی اس گھر میں یہ مسئلہ ہے، میرا اس کے ساتھ کیا کنسرن ہے، تو پھر تو میں اس معاشرے کا حصہ ہی نہیں رہا. اگر میں اس گھر کو اپنا گھر نہ سمجھوں، اس گھر کے مسئلے کو اپنا مسئلہ نہ سمجھوں، تو شاید میں کبھی بھی اس کے لیے قدم نہ اٹھاؤں. اچھا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو کم عمری کی شادی میں صرف دو لوگ ہی تو متاثر نہیں ہوتے، اس کے اثرات جو ہیں وہ دونوں فیملیز پہ بھی پڑتے ہیں؟ بڑا اچھا سوال ہے آپ کا، بلکہ سوال کیا بہت اچھی رائے ہے آپ کی یہ کہ کسی بھی معاشرے میں اگر کم عمری کی شادی ہو رہی ہے تو وہ صرف اور صرف ان دو لوگوں کا مسئلہ نہیں ہے. آپ جس طرح انہوں نے کہا، ڈاکٹر صاحبہ نے کہا، وکیل صاحبہ نے کہا کہ اگر کسی کی شادی ہو رہی ہے اور وہ کم عمری میں ہے تو اس کے ہیلتھ جو ایفیکٹس ہے، اس کا جو امپیکٹ ہے، جو کہ لانگ رنگ اور شارٹ رنگ میں اس کو ہم دیکھ سکتے ہیں. آپ دیکھیں کہ ان کی صحت کے اوپر اس کے کیا اثرات ہوتے ہیں، اور ان کی جو صحت متاثر ہوتی ہے ان لڑکی کی یا اس لڑکے کی، تو کیا ان کی صحت کا متاثر ہونا کل ان کا ذاتی مسئلہ رہتا ہے؟ اسی طرح اگر ان کی تعلیم متاثر ہوتی ہے تو ان سے تو ان کی پوری فیملی متاثر ہوتی ہے. اگر ان کی اولاد پیدا ہوتی ہے تو وہ مسئلہ تو صرف ان کا ذاتی مسئلہ نہیں ہو سکتا، وہ تو ان کی اولاد تک بھی وہ مسئلہ جو ہے وہ منتقل ہو جاتا ہے. ان کی ساس بھی ان میں شامل ہے، ان کے پیرنٹس بھی ان میں شامل ہیں، بلکہ پورا ایک سیٹ اپ اور گھر جو ہے وہ اس سے ڈسٹرب ہو جاتا ہے. آپ اس پر اس طریقے سے بھی سوچ سکتے ہیں کہ اس سے وہ لڑکی نفسیاتی طور پر بھی، جسمانی طور پر بھی، ذہنی طور پر بھی متاثر ہوتی ہیں، اور ان کی جو آگے کی ایک نسل ہوتی ہے اور پورا خاندان ہوتا ہے، وہ پورا سیٹ اپ اس سے متاثر ہوتا ہے. جی، پروگرام کا وقت چونکہ بہت کم ہے تو ابھی میں تمام جو ہمارے مہمان اس وقت اسٹوڈیوز میں موجود ہیں، میں ان سے ایک مختصر پیغام لینا چاہوں گا اس حوالے سے کہ کم عمری کی شادیاں جو ہیں ان کے نقصانات بھی ہم نے ڈسکس کر لیے، ان کے حوالے سے قوانین جو ہیں ان کو بھی ہم نے زیر بحث لایا، اور جو صحت کی پیچیدگیاں پیدا ہوتی ہیں اس حوالے سے بھی ڈاکٹر صاحبہ نے بڑی تفصیل سے ہمارے سننے والوں کے لیے معلومات جو ہیں وہ فراہم کی. تو شیرین گل صاحبہ، آپ کیا ایک مختصر میسج دینا چاہیں گی سننے والوں کو کہ وہ اس کم عمری کی جو شادیاں ہیں ان کی روک تھام کے لیے کس طرح سے کردار ادا کر سکتے ہیں؟ مختصراً یہی کہنا چاہوں گی، بچوں سے کھیلیں، بچوں کے بچپن سے نہ کھیلیں. کم عمری کی شادی کی روک تھام کے لیے یا شعور کے اجاگر کرنے کے لیے مختصر پیغام آپ کا کیا ہوگا؟
تو آپ اس میں اپنا کردار ادا کریں. ہو سکتا ہے ان کو اندازہ نہ ہو اس کے نتائج کا, آپ ان کو بتائیں تو ہو سکتا ہے اس پیرنٹس کو, ان گارڈین کو اندازہ ہو جائے, تو آپ ان کو سمجھائیں اور اپنا جو معاشرے میں ایک افیکٹو رول ہے وہ پلیز ادا کریں. جی, صحت کے حوالے سے تو ہم نے کافی بات کی ہے. ابھی میں یہی پیغام دینا چاہوں گی کہ بچیوں کو اس عمر میں ان کی گڑیا کے ساتھ کھیلنے دیں, ان کو ماں نہ بنائیں. ڈاکٹر عظمت صاحب, میں آخر میں یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ بچوں کو ان کا بچپن کی طرح گزارنے دیں, ان کو ماں باپ نہ بنائیں. میرا پیغام کم اور درخواست زیادہ ہے کہ چونکہ معاشرہ آپ کا اور ہمارا ہے, اس ملک میں ایک قانون ہے, ہم نے اور آپ سب نے قانون کے احترام میں اور ان بچوں کے لیے اور ان بچوں کے حقوق کی خاطر ان کو شادی کے زمرے میں لے کے آنے کی بجائے ان کی تعلیم پر, ان کی صحت پر, ان کی مستقبل کی زندگیوں پر ہم نے سوچنا چاہیے. اور یہ ٹائم آپ نے, میں نے اور ہم سب نے اس کے لیے فائٹ کرنا چاہیے کہ بجائے اس کے کہ ہم ان کی شادی کا بندوبست کریں, ہم ان کے لیے کچھ اچھا سوچیں اور قانون کا احترام کریں. یہ ایک ایسا موضوع ہے جس پر تفصیل اور سیر حاصل گفتگو وقت کی اہم ضرورت ہے, لیکن ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہونے کو ہے. آئندہ کے پروگرام میں اسی موضوع کو زیر بحث لائیں گے. سامعین, ہمارے معاشرے میں اس طرح کے پروگرامز شعور و آگہی کے لیے اور شعور و آگہی آپ تک پہنچانے کے لیے کیے جاتے ہیں, لیکن اس تمام تر بحث کا فائدہ اور اس طرح کے پروگرامز کا فائدہ اس وقت تک نہیں ہو سکتا, اور اس وقت تک ہم پوری طرح سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے جب تک معاشرے کا ہر فرد ایسے مسائل کے حل کے لیے اپنا کردار ادا نہیں کرے گا. ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو چکا ہے. آئندہ کے کسی پروگرام میں نئے مہمان شخصیتوں کے ساتھ آپ کی خدمت میں ایک دفعہ پھر حاضر ہوں گے اور اسی مسئلے کو زیر بحث لائیں گے. شکیل احمد کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.